الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 تا 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ان آیات سے، لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان لوگوں کے لیے، ابواب، دروازے، السماء، آسمان کے، ولا يدخلون، اور نہ ہی یہ لوگ داخل ہوں گے، الجنہ، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزل، ہم بدلہ دیتے ہیں، جرم کرنے والوں کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو، لہم من جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کے، مہادن، بچھونے ہوں گے، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر، غواش، پردے ہوں گے، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم بدلہ دیں گے ظلم کرنے والوں کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، لا نکلف نفسا، ہم تکلیف نہیں دیتے
کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس نفس کی وسعت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونزعنا اور ہم کھینچ لیں گے، ما فی صدورہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، اور ہم نکال باہر پھینکیں گے جو کچھ ان لوگوں کے سینوں میں ہوگا، من غل کینہ، تجری بہ جاری ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، وقالوا اور کہیں گے وہ لوگ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا وہ ذات کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام تک، وما کننا اور نہ تھے ہم، لنہتدی البتہ ہدایت پانے والے، لولا اگر نہ ان ہدانا اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لقد جاءت البتہ تحقیق آ پہنچے، رسول ربنا البتہ تحقیق آئے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول، بالحق حق کے ساتھ، البتہ تحقیق ہمارے رب کے پیغمبر آئے، رسول آئے، بالحق کے حق کے ساتھ، ونودو اور انہیں پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ کہ یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا جس کا تم لوگ وارث ہو، بما کنتم بسبب اس کے کہ جو کچھ کنتم تعملون تم لوگ عمل کرتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں کافروں کا ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا، اب ان آیات کریمہ میں مشرکین اور کافرین اور نیک لوگوں کے نتیجے کا ذکر ہے کہ جو لوگ کفر کرتے رہے، جو لوگ شرک کرتے رہے، ان کو کفر کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کے شرک کا نتیجہ کیا نکلے گا، کس چیز سے ان کو واسطہ پڑے گا، اور جو اچھے عمل کرتے رہے، ایمان لے کر آئے، رب کی مان کر زندگی گزاری، رسولوں کی اتباع کی، ان کو پیغمبر ان کی نبوت کو تسلیم کیا، ان کا نتیجہ ان کے اچھے کاموں کی بدولت کیا ملے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں نتیجے کا ذکر فرمایا، تو فرمایا چونکہ جو بھی کام ہوتا ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے، تو ان کافروں اور مشرکوں کا نتیجہ بھی ہے کہ جو نکلے گا ان کے کفر کا، جو نکلے گا ان کے شرک کا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا، ان الذین کذبوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اللہ کے احکامات کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، انہیں ستایا، انہیں شہید کیا، انہیں در بدر کیا، انہیں ستایا، ان کی بات پر لبیک نہ کہا، ان کی اتباع نہ کی، ان کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، رب کی ربوبیت کو جھٹلایا، رب کی خدائی کو جھٹلایا، رب کی جو ہے شہنشاہی کو جھٹلایا، تو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی یعنی اللہ کے احکامات کی تکذیب کی، واستکبروا عنہا اور اللہ کے ان آیات سے تکبر کیا، مانا نہیں، جو اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں پر جو کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، نہ رسولوں کو مانا، نہ ان پر جو اللہ نے اپنی طرف سے صحیفے اور کتابیں نازل کی ان کو مانا، ان سے تکبر کرتے رہے، غرور میں رہے، گھمنڈ میں رہے، اور اللہ رب العزت کے باغی بن کر رہے، رسولوں کو ستاتے رہے، تکبر اور غرور میں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو نتیجہ کیا دے گا؟ ان کا کفر اور شرک اور تکبر کا نتیجہ یہ نکلے گا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، ان مکذبین کے لیے، ان متکبرین کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے، فی سم الخیاط سوئی کے سوراخ میں۔ آپ اندازہ کیجئے
ایک دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں پرونا بہت مشکل کام ہے، سوئی کے سوراخ سے گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ سے کس طرح گزر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزارنا ناممکن ہے، اسی طرح ان کافروں اور مشرکوں کے لیے جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمان کے دروازے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمان کے دروازے ہیں، کہ ان دروازوں سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان آسمان سے رحمت اپنے مخلوق پر اللہ اتارتے ہیں، اپنے بندوں پر اتارتے ہیں رحمت کو، اور فرشتے ان دروازوں سے زمین پر آتے ہیں اور روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازوں کی حقیقت حقانیت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، آسمان کے دروازے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ 18 فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں جو دور تک نظر آتی ہیں۔ اگر وہ مرنے والا جہنمی ہے، بدبخت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ ملک الموت اس کے لیے جہنم کا لباس لے کر آتے ہیں، ٹاٹ کا لباس لے کر آتے ہیں، بدبودار لباس لے کر آتے ہیں، پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے جس طرح کہ ایک کھاردار ٹہنی ہو اور اس پر روئی کو لپیٹ کر کھینچا جائے تو وہ پھٹ پھٹ کر اترتی ہے، کھنچتی ہے۔ اسی طرح اس کی روح تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ اس کی تکلیف کو اگر انسان سن لے تو اس کی چیخ اور پکار کو سن کر مر جائے، تو جانور جن میں عقل نہیں ہے وہ اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں، تو تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر وہ اس کی روح کو لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ بدبو ہوتی ہے، اس سے نفرت کرتے، تو ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو نفرت کی بنا پر اسے پھینکتے جاتے، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے بارے میں تعارف لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، یہ جو ہے بدبخت ہے، رب کا باغی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے، تو دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، وہیں سے اس کو سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی 7ویں زمین، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جو کافروں اور مشرکوں نافرمانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور جہنم کے تمام طبقوں سے یہ ہولناک ہے، خطرناک ہے۔ تو جہنم کے اس طبقے سجین میں اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا نیک شخص ہوتا ہے اور متقی شخص ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کی روح، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا دنیا کی زندگانی میں، اس کی روح کو نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، ملک الموت ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے فرشتوں کی ایک قطار ہوتی ہے، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، خوشبوؤں سے اسے دھونی دی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہے بڑا ہی حسین وہ لباس ہوتا ہے، تو وہ فرشتے آتے ہیں، اسے وہ لباس دیتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور روح اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح بھرے ہوئے مٹکے سے پانی کا بھرے ہوئے مٹکا ہو پانی سے، اور اس میں سوراخ کر دیا جائے تو آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، یا اس کے منہ سے پانی کو انڈیل دیا جائے تو آسانی سے نکل جاتا ہے، تو اس طرح اس کی روح آسانی کے ساتھ خوشی خوشی ان فرشتوں کے نورانی چہروں کو دیکھ کر، جنت کے لباس کو دیکھ کر، جنت کی خوشبو کو دیکھ کر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو وہ فرشتے اسے لیتے ہیں، اور اس طرح لیتے ہیں جس طرح ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اب اس کے خاندان کے لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ یہ بچہ کیسا ہے، مجھے دکھاؤ یہ بچہ کیسا ہے، تو اس طرح اس کی روح کو دیکھنے کے لیے اور اس یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں اتنا خوبصورت اللہ کو راضی کرنے والی روح، ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہمیں اسے اپنے ہاتھوں میں لے لے، تو اس روح کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، تیسرا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس روح کو لے کر جایا جاتا ہے، اس کا
तारुफ हर आसमान पर होता है और आसमान के दरवाजे मरहबा मरहबा की सदाओं से गूंज उठते हैं और उसे सातवें आसमान पर ले जाकर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, उसे इल्लीजीन में पहुंचा दिया जाता है। इल्लीजीन ये जन्नत का एक मकाम है, जन्नत का एक नाम है, तो जन्नत के अंदर इसे पहुंचा दिया जाता है। तो इस हदीस पाक से ये बात मालूम हुई कि जन्नत के दरवाजे हैं, कुरान के आयत से ये बात मालूम हुई कि जन्नत के दरवाजे हैं और जन्नत के दरवाज़ों से सिर्फ नेक लोगों की रूहों के लिए खुलते हैं और फरिश्तों के लिए खुलते हैं, रहमत के लिए खुलते हैं, लोगों के लिए जो रिज़्क़ उतरता है उसके लिए खुलते हैं। इसके अलावा किसी काफिर के लिए, किसी मुशरिक के लिए ये आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये जो काफिर हुए, मुशरिक हुए, जिन्होंने हमारी आयात से तकब्बुर किया, गरूर किया, मुतकब्बिर बनकर ज़िंदगी गुजारी, मुकज़्ज़िब बनकर ज़िंदगी गुजारी, इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और फिर इनको जन्नत में दाखिल भी नहीं किया जाएगा। जिस तरह ऊँट का सुई के सुराख से दाखिल होना नामुमकिन है, इसी तरह इन काफिरों और मुशरिकों बदबख्तों का जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं जुर्म करने वालों को, गुनाह करने वालों को, कुफ्र और शिरक करने वालों को। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, इन लोगों के लिए मज़ीद सज़ा सुनिए। जन्नत के दरवाजे खोले ना गए, जहन्नुम के अंदर इनको धकेल दिया गया, फेंक दिया गया, सिज्जीन में ये दाखिल हो गए। अब इस सिज्जीन के अंदर इन लोगों के लिए जहन्नुम के मिहादुन बिछोने होंगे। जिस तरह सर्दी के दिनों में आप अपने बिस्तर में नीचे गद्दा बिछाते हैं, उस पर अस्तर बिछाते हैं, फिर रज़ाई होती है या कंबल होता है तो आप उसे सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ते हैं। इसी तरह जहन्नुम के इनके लिए गद्दे होंगे, इनके लिए बिछोने होंगे, इनके लिए दरी होगी, इनके लिए चादर होगी जो इनके जिस्म के नीचे बिछाई जाएगी, आग की होगी जहन्नुम के अंदर। और वमिन फौकिहिम गवाश, और इनके ऊपर पर्दे होंगे। जिस तरह के आप गर्मियों में ऊपर मच्छरदानी लगा लेते हैं मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी तरह जहन्नुम की आग के पर्दे होंगे जो इनका बिछोना होगा, जो इनका अस्तर होगा, जो इनका बिस्तर होगा, जो इनकी रज़ाई होगी, जो इनके जो है गद्दा होगा। तो ये सब का सब आग का होगा, जहन्नुम का होगा, जहन्नुम का ये बिस्तर होगा। अल्लाह इन जहन्नमियों के लिए इसे बिछाएगा जो इनको दिया जाएगा, जिसकी तकलीफ़ ये महसूस करेंगे। वकज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन, मेरा रब फरमा रहा है इसी तरह हम बदला देते हैं जुल्म करने वालों को। तुम जुल्म करते जाओगे, रब का गज़ब तुम पर बढ़ता जाएगा और जहन्नुम तुम्हारे लिए भड़कती जाएगी। फिर मेरे अल्लाह ने नेक लोगों का नतीजा बयान फरमाया। यहाँ तक नतीजा था बदबख्तों का, काफिरों और मुशरिकों नाफरमानों का। अब नतीजा ज़िक्र फरमा रहे मेरा रब ईमान वालों का। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल किए, नेक अमल किए। ला नुकल्लिफु नफ्सन, ये दरमियान में जुमला मुतरिज़ा आ गया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा भी किए, अच्छे अमल भी किए। याद रखिएगा ईमान जो है ये जन्नत में दाखिले के लिए शर्त है और आमाल इसका जन्नत में दाखिले का सबब है, और अल्लाह का फ़ज़ल जन्नत में दाखिले होने की इल्लत है। जिस तरह रेलगाड़ी है, उसका इंजन है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर है और उसके माविनीन है, और वो गाड़ी के अंदर उसका इंजन भी दुरुस्त है, उसके जो है पहिए भी ठीक हैं, उसके सारे औजार ठीक हैं, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक कोई सबज झंडी उसके लिए लहराएगा नहीं, वो रेलगाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये सबज झंडी ये अल्लाह का फ़ज़ल है, और इस गाड़ी को चलाना ये इंजन ये ईमान है, इसके माविनीन इसके असबाब हैं। तो जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान लाना ये शर्त है, आमाल सालिहा करना ये असबाब हैं जन्नत में दाखिल होने का। और सबज झंडी यानी कि अल्लाह का फ़ज़ल, ये जन्नत में दाखिल होना ये दाखिल तभी होगा जब अल्लाह का फ़ज़ल होगा। और आमाल सालिहा अल्लाह के फ़ज़ल को मुतवज्जे करते हैं, और ईमान जन्नत में दाखिल करने के लिए शर्त है। लिहाजा तुम ईमान भी लाओ, अच्छे अमल भी करो, और अच्छे अमल करने के बाद तुम गरूर में ना आओ कि मैं तो बहुत अच्छे अमल कर रहा हूँ, मैं तो मुझ पर तो जन्नत वाजिब हो चुकी। नहीं नहीं, ये धोखा है। अच्छे अमल करो, अच्छे अमल करते हुए भी अपने आप अपने लिए उन्हें कमतर समझो कि अल्लाह ये मेरे टूटे फूटे अमाल हैं, इस काबिल नहीं है कि तेरे दरबार में पेश किए जा सके। लेकिन या अल्लाह अपना
فضل فرما، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما یا اللہ، تیرے فضل سے ہی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی انہیں جنت سے نکالا نہ جائے گا۔ درمیان میں جملہ معترضہ آیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی نفس کی طاقت کے مطابق۔ جو تم پر نمازیں فرض ہوئی، جو تم پر روزے فرض ہوئے، جو تم پر احکامات فرض ہوئے، کوئی اللہ کی عبادت ایسی نہیں ہے جو تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو، جو تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ہر عمل، ہر نیکی، ہر عبادت اتنی آسان ہے اور اتنی تمہارے لیے سہل ہے کہ جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تم نمازیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ 1 گھنٹہ اگر آرام سے بھی نماز پڑھے، 1 گھنٹے کے اندر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا ہے، سال بھر میں، زندگی بھر میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر حج فرض ہے، زندگی اور سال بھر میں 1 مرتبہ تمہارے مال پر جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ ذرا غور تو کریں، کون سا کام ہے جو اللہ نے تم پر نازل کیا، کون سا فرض ہے جو اللہ نے تم پر فرض کیا کہ وہ تمہارے لیے مشکل ہو اور تم اسے کر نہ سکتے ہو۔ تمہارے اوپر نماز فرض ہوئی، تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے، پیشانی کو جو ہے زمین پر نہیں لگا سکتے، تو اشاروں سے پڑھ لو۔ اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی ہے۔ تم سفر میں جاتے ہو، تم سفر میں جا کر تھک جاتے ہو، تمہارا طویل سفر ہوتا ہے، تو میرے رب نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یہ میرا بندہ تھک جاتا ہے، لہٰذا تو سفر کے اندر قصر کر لے، پوری نماز نہ پڑھ، 2 رکعت پڑھ لے 4 رکعتوں والی نماز کو۔ تو میرے رب نے کہاں کہاں میرا اور آپ کا نہ سوچا، ہم اپنے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے رب کا کیا خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہ کرو کہ تم اپنے رب کو ناراض کر کر اپنے اوپر خود ظلم کرو، ایسا نہ کرو۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے، یہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، ایمان لانے کے بعد، یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم کھینچ لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، غل کہتے ہیں کینے کو۔ دنیا کے اندر کسی کو مال، کسی کی دولت کی بنا پر کینہ ہوتا ہے، کسی شہرت کی بنا پر کینہ ہوتا ہے، کسی کی چودراہٹ کی بنا پر کینہ ہوتا ہے، کسی کی طاقت کی بنا پر کینہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی رشتہ داریوں کی بنا پر کینہ ہو جاتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو یہ سب جھگڑے کے سبب ہیں۔ شہرت بس اوقات جھگڑے کا سبب بنتی ہے، دولت سب جھگڑے کا سبب بنتی ہے، عزت جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور عہدہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ جھگڑے کا سبب یہی چیز کینے کی طرف کھینچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کے سینوں سے کینے کو نکال لے گا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان، کنطرا بین الجنتی و فی النار، بین الجنتی و بین النار، کہ جنت اور جہنم کے درمیان کنطرا ایک مقام ہے کہ وہ مقام پر اللہ رب العزت شیشے کی طرح اس لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ جو جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے میل نہ ہوگا، کینہ نہ ہوگا، بغض نہ ہوگا، حسد نہ ہوگا، نفرت نہ ہوگی، دل صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، شیشے کی مانند۔ اور پھر ان کے دل جب ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے تو ان کے دلوں میں ذرا بھر بھی گندگی، غلاظت، کینے اور حسد اور بغض کی نہ ہوگی جو دنیا کا اندر تھی۔ پھر اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے سینوں سے کینے کو ہم کھینچ لیں گے، اتار باہر پھینکیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور مزید میں نعمت ان کو کیا ملے گی؟ جنت کے اندر جب انہیں داخل کیا جائے گا تو ایسی جنت ہوگی کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا، لہذا جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام تک،
पैगम्बरों को भेजा, रसूलों को भेजा, वो उन्होंने हमें गुमराही से निकाला, कुफ्र से निकाला, शिरक से निकाला, बुरे कामों से निकाला और हमें हमारा ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत किया। तो ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बात पर तारीफ़ करेंगे, अगर अल्लाह के पैगम्बर ना आते, रसूल ना आते, हादी बनकर ना आते, रहबर बनकर ना आते, तो हम जो है गलाज़त की ज़िंदगी गुजार रहे होते, शैतानियत की ज़िंदगी गुजार रहे होते और हम कुफ्र और शिरक पर मौत आती, रब से बगावत के साथ हम कब्रों से उठाए जाते। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हुई, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ कि उसने अपने रसूलों को भेजा, उसने अपने पैगम्बरों को भेजा, उन पर किताबों को नाजिल किया, उन पर सहीफ़ों को नाजिल किया और उन्होंने हमारी रहनुमाई की, उन्होंने हमें गुनाहों की दलदल से निकाला, उन्होंने हमें शैतानी कामों से रोका, उन्हें हमें रहमान के करीब किया, शैतान से दूर किया। यह अल्लाह का हमारे ऊपर फजल हुआ, एहसान हुआ। इस बात पर वो अपने रब की तारीफ़ करेंगे। क्या उन पैगम्बरों की आमद की बिना पर, उनकी दावत और तबलीग की बरकत से आज हम इस मकाम तक पहुँचे कि हम जन्नत में दाखिल हो रहे, हम रहमान के फजल को हासिल कर रहे। तो वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और अगर वमा कुन्ना, और हम ना थे हिदायत पाने वाले अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। जब तलब आई, पैगम्बरों ने तबलीग की, इनमें तलब पैदा हुई, अल्लाह ने तलब के नतीजे में इनको हिदायत दे दी, इनको ईमान की दौलत दे दी। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, अलबत्ता तहक़ीक़ हमारे रब के भेजे हुए पैगम्बर आए, रसूल आए हक़ के साथ। वनूदू, अब इन लोगों को पुकारा जाएगा, अन तिलकुमुल जन्ना, ये है वो जन्नत, ओ रिस्तमुहा, जिसके तुम लोग वारिस हो, बिमा कुंतुम तामलून, क्यों वारिस बने? क्योंकि तुम अच्छे अमल करते रहे, रब को राज़ी करते रहे, ईमान लाए, बुराइयों से बचे, शैतानी कामों से बचे, झूठ मकर फरेब दगों से बचे, रिश्वत खोरी हसद बुग़्ज़ कीना, इन गंदगियों से बचे, गलाज़तों से बचे, हराम खोरी शराब खोरी, इन चीज़ों से बचे, ज़िना बदकारी से बचे और झगड़ों से बचे, और जो है एक दूसरे के जो है हक़ को सलब करने से बचे, जायदादों को हड़प करने से बचे, तमाम किस्म की बुराइयों से तुम बचे और रब के अहकामात को पूरा किया। नमाज़ों की सूरत में, रोज़ों की सूरत में, हज की सूरत में, ज़कात की सूरत में, मोहब्बत आपस में जोड़ की सूरत में। तो इन आमाल अच्छे कामों की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना रहा है, जन्नत का तुम्हें वारिस बना रहा है। या अल्लाह तुम्हें खुशखबरी दे रहा है कि बहुत आसान है जन्नत को हासिल करना, लेकिन हमने अपने नफ्स के ग़ुलाम बनकर, शैतान के दोस्त बनकर हमने अपने रहमान को नाराज़ कर दिया। जन्नत के हम हकदार थे, हम जन्नत से दूर होते जा रहे। ऐसा ना करें, अपनी जानों पर जुल्म ना करें। जन्नत का हकदार है हम लोग जो अहले ईमान है, लिहाजा जन्नत के जो तुम्हें तुम्हारा रब वारिस बना रहा है, तो जन्नत के हसूल की तलब में लग जाए, अपने रब को राज़ी करने में लग जाए, रब को रहमान को नाराज़ करने से बचे, कोशिश करें, शैतानी कामों से रुक जाएं। हर बंदा, हर औरत, हर मर्द, हर जवान अपने गिरबान में झांक कर देखे कि मेरे अंदर कितनी गलाजतें हैं, कितनी बुराइयां हैं, किन किन का हक़ मैंने गसब कर लिया, किन किन की जायदादों पर मैंने कब्ज़ा कर लिया, किन किन लोगों के दिलों को मैंने दुखाया है, सताया है और लोगों के माल को गसब किया है, कितने मैंने अपने रब के अहकामात को तोड़ा है। आज वक़्त है तौबा करने का, तुम तौबा कर लो और अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब ले आओ। आज के बाद कोई गलाजत, कोई गंदगी मेरे सीने में ना आएगी, मेरे जिस्म पर ना आएगी। मैं पाकीज़ा बनकर ज़िंदगी गुजारूंगा, रहमान का आपके दोस्त बनने की कोशिश करूंगा, जन्नत का असल हकदार बनने की कोशिश करूंगा, हर तरह की गलाजतों से, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। ये अल्लाह ताला से वादा कर ले और तौबा कर ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात करीमा की कामिल समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।